نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی بریک لینے کے بعد آپ کے سامنے دین و دنیا کے اس پروگرام میں پھر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اس پروگرام کا دوسرا حصہ ہے جو بریک کے بعد شروع ہوا۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ یہ پروگرام ہر اتوار کو پیش کیا جاتا ہے، اس میں آپ سوالات کر سکتے ہیں اور سوالات آپ ہمیں اسی وقت بتاتے ہیں اور اسی پروگرام کے اندر ہی آپ کو تمام سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آپ اپنی خوابیں سنا سکتے ہیں، ان کے جوابات اور مطالب آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کوئی فتویٰ یا مسئلہ پوچھنا ہو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مشورہ لینا چاہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا جاتا ہے، اور جنات کے اور سحر کے بارے میں معلومات، مشورہ، اس کے بارے میں بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کسی مشورے کے ساتھ ہمیں شریک کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ دعائیں کے لیے اور اسی طریقے سے اور مسائل کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس پروگرام میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے متعلق بات کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی اس گفتگو کو آگے ذکر فرمائیں، ہماری ایک بہن ہیں جنہوں نے ہم کو فون کیا تھا اور انہوں نے تفصیلی اپنی باتیں لکھوائیں، تو ان کا پہلے ہم جواب عرض کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھی بھی اگر فون کرنا چاہیں تو یہ ہمارے بریڈ فوڈ کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر موجود ہے، وہ آپ کی کال لیں گے اور ہم تک یہ پہنچا دیں گے۔ تو یہ جو گھڑے والا خواب ہے کہ اس میں چیزیں پھینکی جا رہی ہیں، تو یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، تو بعض اوقات جو ہے وہ انسان کسی کو عذاب نہ دے، تکلیف نہ دے، یہ جذبہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اپنے اعمال کے متعلق جو ہے وہ اور دوسروں کے اعمال کے متعلق یہی ہدایت ہے کہ انسان دیکھے کہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، اور کسی طرح انسان کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ انسان کو اس سوچ پر پکا رہنا چاہیے اور ہر چیز کے اندر اسی پیمانے کو سامنے رکھے۔ تو اس طرح کے خواب وہ انسان کو اس چیز کے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ غور کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اگر دوسری طرف یہ ہے کہ کسی کو کسی تکلیف دی جا رہی ہے تو اس کام سے رک جانا چاہیے اور فائدہ دینے کا پہلو ہونا چاہیے، چاہے وہ محسن ہوں لوگ، چاہے وہ محسن نہ ہوں، صحیح راہ پر ہوں، صحیح راہ پر نہ ہوں، ہم سب کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ جو فائدہ دینے والے امور ہیں ان کو کرنا چاہیے، اور جس سے فائدہ نہ ہوتا ہو ان کاموں سے رک جانا چاہیے اور اس سلسلے کا تسلسل نہیں رہنا چاہیے۔ اور دوسرا جو خواب سنایا تو اس میں بیٹی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرمائے۔ اس طرح کے خوابوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، رجوع الی اللہ، جس طرح ہم سیرت کے عنوان سے کر رہے تھے۔ تو ہمیں جو ہے وہ جتنا یہ ہم ان مشکلات میں اور مصائب میں ہم اللہ کی طرف متوجہ جو ہوں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازیں گے۔ تو انسان کی توجہ میں کمی واقع آ جاتی ہے
انابت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نیک اعمال کر کے دعائیں کرنے کے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو یہ کمی کس طریقے سے دور ہوتی ہے؟ اچانک انسان پر جب مشکلات آ جاتی ہیں تو پھر پہلے سے بڑھ جاتی ہیں، تو یہ اتنا زیادہ مشکلات میں اور مصائب میں اللہ کو پکارنے کا جو موقع مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہم سے جو یہ عبادت کروا دیتے ہیں، وہ کتنی بڑی عبادتیں ہیں اور کتنا بڑا مقام اللہ کے یہاں مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہے۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ خیریت سے بہن؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی بس میرا یہ سوال ہے، دعاؤں کی تو درخواست ہے اس کے ساتھ جی کہ جب ایک کام ہے جی تو اب ہم اس کے پیچھے پڑے ہیں 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے مستقل کرتے کرتے، پھر اب ایک امید بن جائے اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا اتنے دن میں اب ہو جائے گا، جی پھر بھی نہ ہو، پھر مہینہ، پھر 2 مہینے، پھر وہ جب دھیان میں آتا تو دل اتنا جلتا کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر اللہ تو پڑھ دیتا ہے بندہ، لیکن جی پھر عجیب عجیب سے دل میں خیال، ذہن میں کیا کرے ان کا؟ جی میں کہ صبر نہیں آتا، تو پھر اس پہ کیا کرے بندہ؟ یہ پھر دنیا کی محبت ہے، ہمیں صبر نہیں آ رہا، جو جی کیا جی مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ ہے تو دنیا کی ضرورت نا، یہ تو پتہ ہے دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی ضرورت ہے، مگر ضرورت بھی ہے اس کی۔ جی صحیح۔ تو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے ذہن کو، بس دعا کر دے اللہ دل کو سکون دے، آمین آمین۔ پریشانی دور کرے، بس جی یہی سوال ہے میرا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اپنے ذہن کا جی کہ کس طریقے سے میں اگر بات بھی نہیں، میں تو کسی سے اپنی پریشانی کر سکتی ہوں، میں شوہر کے سامنے منہ سے نکالوں، وہ کہتے تم ناشکری کر رہی ہو، جی کسی کے سامنے کروں، وہ کہتا ہو جائے گا نا، جی مگر وہ میرا پھر ذہن کیوں نہیں چھوڑتا؟ جی تو کیا کروں؟ جی اس کے لیے انشاءاللہ تعالی میں عرض کرتا ہوں کہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ایک چیز کہ انسان کو ضرورت ہو اور انسان اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگتا ہے، تو پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو ذرا کھل کر مانگے اور سمجھ کر مانگے، اور دعا کے اندر جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سے پھر تکلیف آپ کو دی ہے۔ جی جی ایک اور خواب ہے میری، وہ بھی دوست اسی بچی نے دیکھا ہے جو میں بتایا نا، جی کہ وہ نل کا ہوتا ہے، اس کو کھولتی ہے، اس کی نہا رہی ہوتی ہے تو اپنے جو سارا اس کو دھو رہی ہوتی ہے، ایک دم وہ کوئی دوسرا انسان وہ پانی بند کر دیتا ہے، تو اس کے بالوں میں وہ صابن لگایا جاتا ہے، جی تو وہ کہتی میرے تو بال اکڑ گئے ہیں، تو دوبارہ کھول دو نل کا۔ جی وہ دور ہوتا ہے، وہ دوبارہ کھول دیتا ہے تو پانی آنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ اچھی طرح نہا لیتی ہے، تو ایک دم وہ اٹھتی ہے تو وہ اپنے جسم کے ارد گرد اپنے جسم چھپانے کے لیے تولیہ لپیٹ لیتی ہے، تو ایک آدمی ہوتا ہے وہ آتا ہے تو اس کو مطلب کوئی اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیتی ہے، تو کہتی تم میرے بھائی ہو۔ جی بس یہی خواب تھا اس کے۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ بہن آپ سے میں ذکر کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ ایک ضرورت ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میری دنیا کی ایک ضرورت ہے اور اس کے حاصل ہونے میں مجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ میری ناقص سمجھ یہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ مجھے حاصل ہو جائے گا تو مجھے فائدہ ہوگا، تو اگر میرے لیے اس کے حاصل ہونے میں فائدہ ہو تو اللہ عطا فرما، تو اور اگر یہ اس کے حاصل ہونے میں میرے لیے نقصان ہو تو اللہ اس کا بہتر عطا فرما اور نعم البدل عطا فرما۔ تو اس طریقے سے جو دعا کریں تو اوپن آپشن رکھ کر کے دعا کریں، اور ضرورت بھی ہے اس کو بھی اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ چیز نہ بھی ملے تو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی دعا بھی رکھیں۔ تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو کھول رہی ہیں اور پیش کر رہی ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں تو یہ چیز آ جاتی کہ یہی چیز مجھے چاہیے، یہ بھی تھوڑا ذہنی طور پر بھی اس سے افاقہ ہوگا اور مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ اگر وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی تو آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک جو ہے فائدے کے لیے مانگا ہے اور میری ناقص سمجھ کے مطابق اس کا فائدہ مجھے نظر آتا ہے، اور ساتھ میں اگر یہ نہ ہو تو اس سے بہتر چیز بھی جو ہوگی وہ میرے لیے ہوگی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح دعا کرنے سے اور سوچ رکھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور جو آپ کا اعتماد کا ہو، جس پر آپ کو اعتماد ہو اور آپ کے مسائل کو سمجھ سکتا ہو اور آپ کو ایک دین کے لحاظ سے اچھی طرح سمجھا سکتا ہو، تو ان کے سامنے آپ اپنے ضرورت کو بھی پیش کر سکتی ہیں اور ان کے سامنے اپنے مطالب رکھیں تو آپ کو اسے بھی رہنمائی حاصل ہوگی۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھیا کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بہن، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ مجھے بھی آج خواب ایک پوچھنا تھا جی کہ میں نے کل خواب دیکھا، مطلب اباؤٹ صبح کا 2 o'clock 1:30 کا ٹائم ہوگا۔ جی تو جیسے 2 قبریں ہیں، ان میں ایک قبر کے اوپر میں لیٹی ہوئی ہوں اور ایک قبر کے اوپر میری امی ہیں، جی وہ فوت ہو چکی ہیں، اور وہ قبر جس میں گراس وغیرہ یا پھول نہیں لوگوں نے رکھے ہوتے، تھوڑی سی بیچ میں سے ہوتی ہے، مٹی سی ہوتی ہے، باقی 4 دیواری سی بنی ہوتی ہے، ایسی قبریں ہیں نا۔ جی تو میں خواب وہاں پہ لیٹ ہوئی، میں اپنے خود سے سوچ رہی ہوں کہ آج میں نے اس قبر میں جانا ہے رات کو نا، جی آج رات میری اس قبر میں ہوگی۔ تو ایسے میں خواب میں سوچ رہی ہوں، اور میری امی کا بھی یہی ہے، سیم ہی نا۔ تو اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا۔ تو آپ نے یہ ایک امی کی قبر اور ساتھ میں دوسری قبر کھودی ہوئی ہے؟ کھودی ہوئی نہیں تھی، وہ قبریں جیسے نشانات تھے؟ بند ہیں ابھی، جی لیکن وہ خواب میں مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے وہ آج رات ہم نے اس قبر میں جانا ہے، جی ان قبروں میں۔ بس ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ ان قبروں میں آپ نے جانا ہے، ان میں سے کسی ہاں، میں۔ آج ہم نے ان میں جانا ہے۔ جی ایسے مجھے، لیکن ہم اس کے اوپر ابھی لیٹے ہوئے ہیں، قبر کے اوپر ہی نا، جی لیکن اندر نہیں ہے ابھی قبر کے۔ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک جی ہے، ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہ ہے کہ پھر بہن کا یہ کہ لوگ معاف نہیں کرتے، جو آپ نے سوال کیا تھا، واقعات میں لوگ معاف نہیں کرتے، بار بار ایک چیز کو لے کر آتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں، تو ان کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور کرنے والوں کو لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی گناہ کا وبال ہوتا ہے۔ تو لوگ معاف کریں نہ کریں، خالق کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم راضی فرمائیں تو اسی کے اندر خیر کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر اسی میں ہم کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور جو خواب ہمیں وہ بہن نے سوال کیا تھا کہ پانی کے دھونے کا اور بند کرنے کا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور کسی کے مدد سے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا اور پاکی، صفائی اور ستھرائی کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا، جس کی وجہ سے دنیاوی مصائب اور مشکلات سے نجات اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مسائل سے، مشکلات سے اللہ تعالیٰ نکلنے کا اور سرخروئی کا اور خیر کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت کے مکمل ہونے کا اس میں پیغام موجود ہے۔ اور یہ آخر میں ہماری بہن نے جو یہ اپنا خواب کا ذکر فرمایا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دعا کریں اور اللہ کا شکر ادا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی غرض اور دنیا کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہوا ہے۔ یہ جو آخرت کے لیے اعمال کر رہی ہیں، والدین کے لیے دعائیں جو فرما رہی ہیں، یہ آپ کے والدین تک وہ پہنچ رہا ہے اور اس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور اس میں دنیاوی دکھلاوے اور نشود نمائی سے اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ تو جتنے اعمال خیر اپنے والدین کے لیے فرما رہے ہیں،
تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کو اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور دعائیں بھی ان کو پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو اور آپ کے عقیدت کو بھی اللہ تعالیٰ وہ پورا فرما رہے ہیں، اور جو غرض ہے دنیا میں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو اس کا وہ فائدہ ہم سب کو اور آپ سب کو پہنچ رہا ہے۔ تو یہ جتنے ہم نے مسائل سنے، تو ان مسائل کے سوالات آ گئے تھے اور وہ جوابات آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ تو اصل میں ہم بحث یہ کر رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کثرت کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں ہمیں سننے کو ملتا ہے، بیان کرنے کو ملتا ہے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ جو ہم ذکر فرماتے ہیں، کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد جو فرماتے ہیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ انسان جتنی دیر میں مجلس میں بیٹھا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتا رہے گا، آپ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سنتے رہیں گے، تو اتنی دیر تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں۔ تو اتنی دیر تک جو ہم نے سوچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے غور کیا، تو ہم اتنی دیر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، ہم جڑے رہے، تو ہم نے اپنے زندگی کو کتنا قیمتی بنا لیا۔ ہم نے زندگی میں سے وہ لمحات نکال کر ہم نے اپنی زندگی کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا، اور جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیا تو ہم نے اپنے زندگی کو بامقصد بنا دیا، اس کے اندر ہم نے ایمان بھر دیا، اس کے اندر ہم نے محبت بھر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ مبارک سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو تازگی عطا کرنی چاہیے، یہ پہلی بات ہم نے عرض کی تھی۔ اور دوسری بات یہ عرض کی ہے کہ ہمیں اس تذکرے کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے میں سے اور آپ پر ایمان رکھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہمیں اس تذکرہ خیر سے اور ذکر مبارک سے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت پیدا کریں، اپنے عشق کو بڑھائیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں، ہم ان کو پسند کرتے ہیں، سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ ہم عقیدہ بنائیں، یہ ہم سوچیں، اور اس چیز پر ہم غور کریں کہ جن کا میں ذکر سن رہا ہوں تو میں ان کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، ان کے طریقے سب سے اعلیٰ طریقے، ان کی تعلیم سب سے اعلیٰ تعلیم، ان کے الفاظ سب سے اعلیٰ الفاظ، ان کی زندگی سب سے اعلیٰ زندگی، انہوں نے جو ہم کو ہدایت دی ہے یہ ہدایت سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ان پروگراموں کے بعد ہمیں ساتھ میں ہمیں یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم اس دنیا کے اندر ہم دیکھیں اور ہم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور ہم یہ کر رہے ہیں، تو فوراً ہم نے جو اس مجلس سے یہ علم حاصل کیا کہ بھئی یہ حسوسم طریقہ نہیں ہے اور یہ طریقہ ہے، تو یہ طریقہ اعلیٰ ہے اور یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، فوراً اس کے بارے اوپر ہم یہ فیصلہ کرتے جائیں۔ تو اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اپنی محبت کو پیدا کر رہے ہیں اور محبت کو ایک عملی جامہ دے رہے ہیں، عملی جامہ پہنا رہے ہیں، محبت کو ہم عمل میں لے کر کے آ رہے ہیں، محبت کو ہم صحیح طریقے سے ظاہر کر رہے ہیں، محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس کو رنگ دے رہے ہیں، ہم حقیقی طور پر ثابت کر رہے ہیں۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوں گے ان کو ہم کم سمجھیں گے، ان کو ہم صحیح راہ نہیں سمجھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اور گناہوں کا اقرار کریں گے، توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے،
تو گناہوں کی معافی مانگنے کی اور توبہ کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تو محبت کا معنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے ہیں، ان سے ہم پیار کرنے والے ہوں، اور ان کے بارے میں کہ یہ اعلیٰ طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے، دوسرے طریقے وہ بہتر نہیں، دوسرے طریقے وہ اعلیٰ نہیں، کامیابی وہ اس طریقے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس طریقے سے خوش ہوں گے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت پیدا ہونے کا معنی۔ اور جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ میں نے تو اس کو اعلیٰ سمجھا اور یہ تو میری زندگی میں نہیں ہے، تو پھر ہم اس پر افسوس ظاہر کریں، اور اس افسوس ظاہر ہونے پر ہم روئیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم عاجزی کریں کہ جس کو میں نے ایک اچھا طریقہ سمجھا تھا، اعلیٰ طریقہ سمجھا تھا، وہ تو میری زندگی میں نہیں ہے، وہ دوسرا طریقہ ہے جس کے بارے میں میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ کم مرتبے کا ہے۔ اب اللہ کے سامنے ہم اس کا افسوس ظاہر کریں اور توبہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ محبت کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عشق کر رہے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق رکھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عقیدت ظاہر کرنے کا۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کے سامنے ہم شکر ادا فرمائیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت میں اضافہ کریں، محبت کے اندر کمی ہو تو اس کمی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دے رکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ محبت کریں۔ تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے کہ اے اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنی چاہیے۔ ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگی ہے کہ نہیں۔ تو ہم انہی کلمات سے آپ سے اجازت لینے سے پہلے ہم اجتماعی طور پر دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے، اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور پروردگار عالم ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو اللہ معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بابرکت مہینے کی برکت کی وجہ سے اللہ ہمارے عشق میں اضافہ فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں اور ساتھیوں نے اور اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی دعاؤں کو، سب کی حاجات کو قبول فرما۔ اور کامیابی اسی عقیدے میں ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی اور نئے شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی، اور باقی کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سچا نہیں ہے، وہ حضور سے دور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے عقیدے پر قائم رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، اہل بیت کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اہل سنت والجماعت کے مسائل پر اللہ ہمیں دنیا سے رخصت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔